سے بالا و بالا، سب سے بالا و بالا. تو یہ بات ہے، اللہ نے چن لیا. کیا کیا؟ اللہ نے چن لیا. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی. پر نہ بدلا نہ بدلے ہمارا نبی. تو اللہ پاک نے کیا، سرکار کیا فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوبہم. اللہ نے ہر ایک کے دل کو دیکھا. کس دل میں میں اپنی محبت ایسی ڈالوں کہ اسے اپنا محبوب بنا لوں. کلیم اللہ بھی ہوں گے، کلیم اللہ بھی ہوں گے، خلیل اللہ بھی ہوں گے، ذبیح اللہ بھی ہوں گے، لیکن کیا حبیب اللہ ایک ہے. حبیب اللہ. اور قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حبیب تجھے ایسا بنایا کہ جب بنا کر تجھے دیکھا تو تیرے جیسا اور کوئی نہ بنایا. تو پھر میں نے کہا کہ یہ میرا حبیب ہے، یہ کیا ہے؟ میرا محبوب ہے، یہ میرا. تو اس پر میں نے کہا ان اللہ نظر فی قلوبی. اللہ پاک نے کس کا دل چن لیا؟ محبوب کا. اور آگے فرمایا فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے نظر دوڑائی اور حضور کا دل چن لیا. کہا یہ میرا حبیب ہے. اب حبیب جو تھے منتخب ہو گئے. آپ بھی انتخاب کرتے ہیں، آپ بھی انتخاب. تو ہمارے ہاں تو یہ جمہوریت کہتے ہیں، یہاں جمہوریت ہے، وہ الیکشن لڑ کر آتے ہیں. اسلام میں ایسا پہلے نہیں تھا. وہاں صاحب الرائے ہوتے ہیں، صاحب الرائے ہوتے ہیں، وہ چن لیتے ہیں. پھر وہ اپنی مرضی کی آگے کابینہ بنتی ہے، اس کو وزیر بنا دو، اس کو مشیر بنا دو. آج بھی دنیا کے اندر ایسے نظام ہیں. صرف صدارت ایک ووٹ ہوتے ہیں. صدارت پہ کیا ہوتا ہے؟ الیکشن ہوتا ہے. آگے پھر وہ اپنی پوری ٹیم لے کر آتے ہیں. تو اللہ نے کس کو چنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چن لیا. خیر قلوب. آگے کیا ہے؟ بالعبادہ فاصطفیٰ لنفسہ. جب اللہ نے محبوب کو چن لیا نا، تو پھر محبوب کے بعد محبوب کے ساتھیوں کو کون کون محبوب کا ساتھ دے گا؟ کہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لوگ چاہیے جو آقا کا دفاع بھی کریں، اپنی جان بھی قربان کریں، جو مصطفیٰ پر مال بھی قربان کریں، مصطفیٰ پر اپنا وطن بھی قربان کر دیں، جو سب کچھ قربان کر دیں. ان کا انتخاب کرنا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے دوسرا انتخاب جو تھا نبیوں کے بعد نبیوں میں میرے دل کو چنا. اور پھر کیا ہوا؟ تمام تر روح زمین پر دیکھا کہ کس کس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لوں. تو فرمایا پھر میرے سارے صحابہ کو چنا. سارے صحابہ کو، ایک آدھا نہیں، سارے ہی چنے ہوئے. جدھر دیکھو وہیں حضور کے غلام. شانیں، عظمتیں، رفعتیں، مقام سب کے جدا جدا ہیں. نبیوں کے بھی ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. نبیوں میں بھی درجے ہیں، صحابہ کرام میں بھی کیا ہیں؟ درجے ہیں. تو فرمایا کہ تمام تر صحابہ میں اللہ رب العزت نے کیا؟ سب کو چنا، سب کو. قلب محمد کے بعد فوجد قلوب اصحابہ خیرا قلوب العبادہ. اللہ پاک نے تمام تر انسانوں میں نظر لگائی، اپنی نظر رحمت ڈالی، اور جو محبوب کی شان کے لائق تھے ان کے دلوں کو حضور کے لیے چن لیا. ابو بکر منتخب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ منتخب ہو گئے. اللہ نے چن لیا. اللہ نے رب فاروق اعظم کو چن لیا، سیدنا عثمان غنی کو چن لیا، جناب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو چن لیا، شیر حضرت طلحہ بن عبیدہ کو چن لیا، حضرت زید بن عوام کو چنا، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو چنا، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کو چنا، پھر سیدنا حضرت
سعید بن زید کو چنا اور پھر سیدنا عبیدہ بن جراح کو چنا. 4 وہ جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں. کتنے؟ اور 5ویں حضرت امام حسن مجتبی جو مولا کائنات علی المرتضیٰ کی جگہ پر آئے اور 6 ماہ تک 5ویں خلیفہ بنے. اور پھر فرمایا کہ 10 وہ صحابہ کرام. کتنے؟ 10 وہ صحابہ کرام جنہیں آپ کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. یہ 10 نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیے. فرمایا کہ یہ تھے وہ جنہیں دنیا میں اللہ پاک نے جنت کی بشارت دے دی. اور یاد رکھ لیں قرآن پاک کی آیات موجود ہیں, ایک آیت نہیں کئی 100 آیات موجود ہیں کہ صرف یہ 10 نہیں, صرف 10 جو بھی میرے مصطفیٰ کا غلام ہوا, جنہیں حضور کی قربت مل گئی, ایمان کی حالت میں ساری زندگی گزار دی, وہ چنا ہوا ہے, وہ جنتی ہے. قرآن پاک نے یہ سٹیٹس دیا ہے. قرآن نے یہ سٹیٹس, وہ جنتی ہیں. کیا ہیں؟ جنتی ہے. بعد صحابہ کرام جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر وہ ان سے کچھ ہو بھی جائے, ہو نہیں سکتا. کیوں؟ محفوظ ہیں. نبی معصوم ہوتے ہیں, نبی اور حضور کی اہل بیت, حضور کے صحابہ کرام محفوظ ہیں. کیا ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ رکھا ہے. صلاحیت ہے ان میں, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ انہیں کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے, نگرانی کرتا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ میرے غلام ایسے بھی ہیں 313 غلام بدر والے. فرمایا اگر کوئی ایسا ان سے گناہ ہو بھی جائے تو فرمایا اللہ نے ایڈوانس کہہ دیا ہے کہ میں نے معاف کر دیا. میں نے کیا کر دیا؟ تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کسی صحابی کا نام لے کر کہیں کہ وہ نہیں. استغفر. جس شخص کے ساتھ حضور کی نسبت لگ جائے, وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں رضی اللہ تعالیٰ, یا جناب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہوں, یا جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور کا صحابی ہے, اگر آپ کو کوئی اختلاف, کوئی مغالطہ, میرے اور آپ کے پاس علم ہی کیا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ استغفر اللہ کسی کے بارے میں فلاں جو ہے وہ جنتی نہیں تھا, یہ اوپر سے اس نے کلمہ پڑھا, نہیں, ایسا ہم نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اختیار. ہاں یہ عقیدہ ہمیں دیا ہے کس سے؟ حدیث پاک سے ملا ہے, حدیث پاک سے ملا. اور اہل سنت کا موقف ہے کہ اگر دونوں کا کسی جنگ میں مقابلہ ہو گیا, کیا ہو گیا؟ ایک طرف وہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسری طرف حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تھے, تو ہم حق پر, کیا جی؟ حق پر مولا کائنات علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں. حق پر کیا مانتے ہیں؟ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نیت ان کی درست تھی, اجتہاد کر بیٹھے تھے. اجتہاد ان کا کیا تھا کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے جو قاتل ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں. تو حضرت مولا کائنات کیونکہ حکمران تھے, ان کی مرضی وہ کریں نہ کریں, حکمران کی یہ ہوتی ہے نا, تو اس لیے ہم یہ کہیں کہ دونوں جب آمنے سامنے ہوئے تو حق کس کے ساتھ تھا؟ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آقا فرمایا حق علی کے ساتھ ہوگا. لیکن دوسری طرف بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم کوئی اپنا گمان ایسا نہ قائم کر لے, ایسی بات نہ کہہ دیں کہ وہ تو چلے گئے, کل قیامت کے دن ہم سے ان کے بارے میں یہ سوال نہیں ہونے. لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی فضیلتیں اور شانیں کل صحابہ کرام کی جو ملی اس کو بیان کریں. کیا کریں؟ کہیں پہ اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے, جیسے آج رسالے ہیں, اخبارات ہیں, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, ہر طرح سے لوگ بیٹھے ہیں, تو وہ کچھ چیزیں ایسی نکال کر لاتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جب ایسی بات آ جائے تو ہمارا کام کیا ہے؟ بولنا. ذرا اگر ہم بولیں گے, یاد رکھ لیں, جو بولے گا یاد رکھ لیں, اگر سامنے یہ دیکھے کہ کون ہے, یہ تیرا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے. جب حضور نے فرما دیا, آقا نے اپنی جماعت میں بٹھا لیا, آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں کچھ نہ کہا,
جب حضور کی کوئی ایسی حدیث نہ پہنچی تو ہم کون ہوتے ہیں ایسی بات کرنے والے؟ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ اب اگلی بات سنو، اب میں صحابی کی تعریف بتاتا ہوں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی تمام تر متفق علیہ کیا ہے؟ تمام تر چاروں، جو ہماری چار فقہ ہیں، کتنی ہیں؟ ویسے ہیں تو 5، لیکن ہمارے علماء جب بیان کرتے ہیں تو 4 کا نام لیتے ہیں، کیا؟ لیکن ہمارے ہاں رواج تو کتنا ہے؟ 5 کا، لیکن چلو 4 جو اہل سنت کی ہیں فقہ کتنی ہے؟ 4۔ چاروں میں متفق علیہ کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا صحابی اس کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں، بولنا جی، حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکے، ایمان کیا بالکل، اگرچہ وہ ایک لمحے کے لیے ہو، کیا ہو؟ وہ میں سنایا کرتا ہوں، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ وہ جو ایک شخص حضور سے لڑنے آیا تھا، کیا سن رکھا تھا حضور کے بارے میں استغفر اللہ ایسی ایسی باتیں لوگوں نے دل میں ڈال دی تھی، حضور سے جنگ کرنے آیا تھا، جب سامنے آیا چہرہ مصطفیٰ دیکھا، جلوہ مصطفیٰ دیکھا تو آیا لڑنے تھا، دل بدل گیا، دل حضور کا چہرہ دیکھا، ایسے دیکھا تو کہنے لگا یہ جھوٹے کا چہرہ جو لوگوں نے مجھے بھڑکایا تھا یہاں تک لائے ہیں تو وہ تو مجھے غلط کہتے رہے، ایسا چہرہ، ہاں جی یہ چہرہ بدوہا مکھڑا واللیل زلفاں تساں ساڈا محبوب نہ ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، جے کر جاوے سونا سیر کرنو سارا گلشن سیس نباوے، جے کر سونا ہاتھ پھلا وچ پاوے، ہاتھ پھلا وچ رل جاوے، جے او گنڈ جے او وٹ زلفاں دے کھولے تے راہی راہ بھول جاوے، اوے اعظم ایڈا روپ سونے دا سانو کدرے نظر نہ آوے، سانو کدرے نظر نہ۔ جب حضور کا چہرہ دیکھا نا تو وہیں پکا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، کہنے لگا کہ اے محمد اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ دوں، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ دوں تو مجھے کیا دو گے؟ بولنا، یہاں پر ایک عقیدے کی بات سن لو، وہ کافر تھا، کیا تھا؟ ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اگر اس سے کچھ مانگ لے تو وہ اللہ کے خزانوں میں سب کچھ عطا کر سکتے۔ یہ دنیا تو دنیا ہے، وہ چاہیں تو جنت بھی الاٹ کر دے، اور کئی بار میرے مصطفیٰ نے جنت کا سودا کیا، کس سے؟ صحابہ کرام سے۔ سیدنا عثمان غنی نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کی تحقیق کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً 17 مرتبہ، کتنا؟ حضرت عثمان غنی نے حضور سے جنت خریدی تھی اور آقا نے بیچی تھی، آقا نے، لیکن ہر بار خرید کر کہتے تھے حضور سب کچھ آپ کے قدموں پر نشان، آقا ہم بھی آپ کے ہیں، ہم بھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا کہ لوگوں جنت سیل پہ لگی ہے کوئی جو جنت خریدے، ہے کوئی جو جنت؟ تو سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کھڑے، حضور ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، آپ بس حکم فرماتے کہ فلاں کام کر دو، فلاں کام کر دو، جنت مل جائے گی۔ تو جنت کیا میرے آقا نے، بولنا ذرا، اگر حضور کی ہے نہیں، ہاں جی، تجھ سے اور کیا، تجھ کو اور کیا مطلب، ہاں جی، منافق، ہاں جی، جنت سے دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول، بے شک جنت اللہ کی ہے، کس کی ہے؟ اور تمام تر خزانے اللہ کے ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور۔ یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم
مانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہ عقیدہ ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے تقسیم جو کی ہے نا وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ تقسیم کون کرتے؟ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام مانگتے تھے نا، کوئی کہتا تھا حضور مجھے آنکھیں عطا کر دیں، آنکھ کا ڈیلا نکلا ہوا ہے، آ گیا حضور کی بارگاہ میں، 100 بار آپ نے سنا ہوگا، تو سرکار فرماتے قتادہ کیسے آئے ہو؟ حضور آنکھ کا ڈیلا نکل گیا۔ آپ نے فرمایا آنکھ کا ڈیلا چاہیے یا جنت؟ کہا عرض کی حضور آنکھ کا ڈیلا، آنکھ کی روشنی میرے کہنے پر عطا کر دیں، جنت اپنی طرف سے عطا کر دیں۔ اللہ یا رسول اللہ، حق چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا حضور اگر میں آپ کا کلمہ پڑھوں تو مجھے کیا دو گے؟ سرکار نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو میں تمہیں جنت عطا کر دوں۔ تجھ سے کیا؟ ہاں جی، مطلب وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا؟ مطلب وہ تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہا جو لفظ وہ میں ممبر پر بول نہیں رہا۔ کیوں نہیں بول رہا؟ کہ یہاں میں یہ کہتا ہوں کہ محبت کا ماحول ہے، کیا ہے؟ تو ہم یہ کہہ دیتے تجھ سے اور جنت سے کیا؟ مطلب منکر دور ہو، منکر ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، بولو ہم رسول اللہ کے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ آجا کیا دوں گا جی؟ کلمہ پڑھو۔ وہیں پہ اس نے کلمہ پڑھا، سواری پر کلمہ پڑھ لیا۔ جب سواری پر کلمہ پڑھ لیا نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ چکا ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ لیا تو میرے آقا ہیں، میں ذرا نیچے اتروں حضور کے قدم بوسی کروں، ہاں جی آقا علیہ السلام کے مصافحہ کروں، حضور سے ہاتھ چوموں آقا کے۔ تو جب اترنے لگا تو پاؤں پھسل گیا، پاؤں، ہائے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اس نے، ہاں جی ابھی غسل ہی کوئی نہیں کیا، ابھی غسل نہیں کیا تو باقی چیزیں تو بعد کی ہیں، نہ غسل کیا نہ نماز پڑھی، بس کیا پڑھا؟ بولنا ذرا، کلمہ پڑھا۔ بس کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، آیا تھا کیا؟ جان نکل گئی تھی۔ آقا نے فرمایا کہ لوگوں جس نے جنتی دیکھنا ہو آؤ اس شخص کی زیارت کر لو۔ اسے کیا ملا تھا؟ میں وہ تاریخ بتا رہا تھا نا، ایک لمحہ، کتنا؟ بس حضور کو دیکھا اور دیکھ کر کہا حضور میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیا؟ حضور نے فرمایا تمہیں جنت دوں گا۔ کیا دوں گا؟ وہ صحابی بھی علماء کہتے ہیں تمام تر ولی امت کے اکٹھے کر لو، سرکار غوث اعظم کو بھی، تمام تر ولی، فرمایا سارے ولی ملا لو، اس صحابی کے قدموں کی دھول جیسے نہیں ہے جس نے ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ صرف ایک مرتبہ، اللہ اکبر، ایک مرتبہ۔ یہ صحابی کی شان ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس نے کلمہ پڑھا تو کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے، تعریف یہ ہے کہ وہی شخص ایمان کی حالت میں، کیا؟ ایک لمحے کے لیے حضور کریم آقا کی مجلس میں آ گیا، حضور کا چہرہ دیکھ لیا، اور پھر علماء نے، امام قسطلانی نے، مختلف، انہوں نے فرمایا کہ ایسے صحابی بھی تھے جو نابینا تھے۔ کیا تھے؟ حضرت ام مکتوم کا نام سنا ہوا نا، اور بھی صحابہ کرام تھے، کیا تھے؟ نابینا تھے۔ تو اب وہ کیسے دیکھیں حضور کو؟ کیسے دیکھیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ پھر اس کی تعریف یہ ہے اگلی کہ اس نے دیکھا ہو یا نہیں دیکھا، حضور کی مجلس میں ایمان کی حالت میں آئے، بس حضور کی مجلس میں آ گیا، دیکھے یا نہ دیکھے جنتی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب جنتی کیسے ہوگا؟ فرمایا اب اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کیا ہو؟ جب حضور کو دیکھا تو پھر اس کے بعد کیا؟ اسلام پر اس کی موت ہو،
ایمان پر اس کی موت ہو تو وہ کیا ہے؟ تو جو صحابہ کرام ہے جس کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگتا ہے، اب جس کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، استغفر اللہ، تو ہم کیسے تعین و تنزیہ کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارا عقیدہ سن لو، آپ کا اور میرا عقیدہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور جتنے صحابی ہیں جو آخری صحابی تھے ان تک، ہر صحابی کیا ہے؟ جنتی جنتی ہے۔ جہاں ان کا ذکر آتا ہے ہم ان کا ذکر بھی، ان کی بات بھی ایسے سنتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا کے غلام ہیں، وہ چنے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ، محمد والذین معه اشداء علی الکفار، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ہر وقت کیا؟ حضور کے ارد گرد رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ وہ کسی پنجابی کے شخص ہیں سریکی والے، وہ کہتے ہیں وسدے ہاسے، وسدے آباد تھے ہم، وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیری جھوک تو آسے پاسے، تیری جھوک تو وسدے ہاسے تے وسدے ناسے۔ یہ کہتے ہیں بھی کہیں نہیں اور جاتے تھے، جہاں محبوب بھیجتا وہیں جاتے، وہاں بھی دھیان محبوب کی طرف رہتا۔ وہ تڑپتے رات کو تھوڑی دیر کے لیے جب جاتے اپنے بستروں پر تو وہاں تڑپتے حضور کے لیے اور دعا کرتے کہ مولا دن کر دے، نماز فجر کا وقت کر دے، ہم جا کر حضور کو دیکھیں۔ اور چند دن پہلے میں نے خطاب کیا تھا، اس میں بتایا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جہاں سوتے تھے رات کو آرام فرماتے تھے، اس جگہ پر ایسے لگتا تھا کسی نے چولہا جلایا ہے، تو فرماتے کہ کوئی شخص ہے، اس نے کہا کہ ابو بکر کے گھر والوں رضی اللہ تعالیٰ یہاں آگ جلاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، آگ نہیں جلاتے، یہ حضور کریم آقا کے عشق میں ابو بکر کا جو سینہ ہے وہ ایسے کھولتا ہے جیسے ہنڈیا پکاتے ہو نا تو پانی کھولتا ہے۔ یہ تجربے، یہ چیزیں ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی وہ ذائقہ چکھا نہیں نا۔ جس نے کبھی ساری زندگی کیلا نہ کھایا ہو اسے آپ کہیں جی کیلے کا ذرا بتائیں ذائقہ کیا ہے۔ جس نے وہ چیز کھائی نہیں اسے کیا بتایا جائے؟ تو یہ تو وہی جانے نا جس کی لگی تھی، جس کی لگی تھی۔ تو میں نے کہا آپ کے سامنے، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کے پھر طبقات ہیں، کیا ہیں؟ انبیاء کے بھی طبقات ہیں اور صحابہ کے بھی، بولنا بات ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ ہم صحابہ کے بھی، بس یہ بتا دوں کتنے طبقات ہیں، کسی بھائی کو پتا ہے؟ صحابہ کرام کے 12 طبقات ہیں۔ کتنی؟ 12 کلاسیں ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ پہلی کلاس سپر کلاس، سب سے پہلی کلاس خلفائے راشدین۔ خلفائے سرکار فرماتے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا اور پھر صحابہ میں سے 4 کو میرے لیے چنا۔ کتنے جی؟ پھر 6 اور شامل کر لیے، عشرہ مبشرہ۔ کیا جی؟ عشرہ اور مبشرہ۔ یہ پہلا طبقہ ہے، کیا ہے؟ پہلا طبقہ ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لائے۔ کون پہلے لائے ایمان؟ یہاں پر لکھا ہے کہ سب سے پہلے علامہ یوسف نبہانی کی یہ کتاب کمالات صحابہ ہے، بڑے زبردست قسم کے محدث ہیں، وہ لکھتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے، ایمان کون ہے؟ فرماتے ہیں سن لو توجہ کے ساتھ، اب میں نے سنانا ہے۔ ہاں جی کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کون ہے جی؟ پہلی عورت ایمان لے کر آئی تھی۔ اس لیے آپ دیکھ لیں ہم بھی اسلام والے، مجھے پتہ ہے الحمدللہ، لیکن ہمارے گھر والے زیادہ اسلام والے ہوتے ہیں۔ عورتوں کو دین سے زیادہ محبت ہوتی ہے، دین سے ہماری بھی کم نہیں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ شاہ صاحب کیا کہ نہیں، لیکن عورتوں کی ہم سے بھی زیادہ، بولنا ذرا، لگن محبت دین کی ان کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جن کی پرورش نہیں ہوتی، وہ تربیت نہیں کرتے، بتاتے نہیں، وہ پھر کہیں جی ہمارے گھر تو ایسا ماحول نہیں ہے، تو یہ اس سے کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن عورتوں میں دین کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ آ جائیں دین پڑھا دیں تو ایسا جب دیکھیں نا، میں نے دیکھا ہے مرد حضرات قرآن پاک بچے ہمارے حفظ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں،
کیا ہوتا ہے؟ لیکن عورتیں جب کر لیتی ہیں الحمدللہ تعالیٰ، میں نے ایسا دیکھا مشاہدہ ہے، وہ قرآن پاک وہ پڑھتی ہیں، وہ کیا ہے؟ پڑھتی ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ پہلے سب سے ایمان کون لے کر آیا؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور دوسرے نمبر پر فرماتے کون ایمان لایا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ متفق علیہ ہے، یہ تمام تر کتابوں کے اندر۔ آپ ہماری اٹھا لیں، دوسروں کی اٹھا لیں، کون دوسرے نمبر پر ایمان لایا؟ سننا جی، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تیسرے نمبر پر جو ایمان لائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق ان کے بعد ایمان لائے حضرت زائد بن حارثہ، حضرت زائد بن حارثہ، اور بقیہ جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ اکرام کا ذکر کیا جاتا ہے، فرمایا یہ ایمان لائے۔ تو اب ان کی جو تقسیم ہے جو امام اعظم نے کی، حضرت امام اعظم نے کی، سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، بچوں میں کیونکہ اس وقت آپ کی عمر 9 سال بتائی جاتی ہے، بعد روایت میں 8 سال آیا، بعد میں 6 آیا، بعد میں 10 سال آیا، لیکن عمر چھوٹی تھی۔ عمر کیا تھی؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی کیا تھی؟ تو بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات علی المرتضیٰ ایمان لے کر آئے۔ کون جی؟ حضرت مولا کائنات ایمان۔ مردوں میں سب سے پہلے، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، اور غلاموں میں حضرت زائد بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور اسی طرح اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے، بتانا یہ طبقات ہیں، کتنے طبقات ہیں؟ بولنا ذرا، 12 طبقات ہیں۔ ان میں یہ سب صحابہ کرام، اس میں غزوہ بدر والے، آگے پھر دوسرا طبقہ کیا ہے؟ دار الندوہ، دار الندوہ۔ یہ دار الندوہ سیدنا فاروق اعظم جب ایمان لائے تھے تو پھر اعلان ہو گیا تھا، کفر جو تھا وہ مٹ گیا تھا، اور حضرت فاروق اعظم کو لے کر، حضور کو لے کر حضرت سیدنا فاروق اعظم دار الندوہ میں لے گئے تھے، جہاں یہ ان کی بلڈنگ تھی کفار کی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ میٹنگ کرتے تھے، یعنی ان کی جیسے ہماری قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہوتی، ان کی مشاورت کی جگہ تھی۔ تو وہاں حضرت عمر حضور کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے صحابہ کرام میں، انہوں نے اعلان کیا، کفار میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم حضور پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ دار الندوہ والے۔ پھر تیسرے نمبر پر مہاجرین، کیا؟ مہاجرین مکہ جنہوں نے ہجرت کی۔ اس کے بعد پھر چوتھا طبقہ عقبہ اولا ہے، پھر پانچواں طبقہ، پھر جو مدینہ پاک سے 70 افراد تشریف لائے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیعت کی تھی۔ اسی طرح پھر چھٹا طبقہ جو ہے قباء میں جب حضور ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں ایمان لے کر آئے، یہ چھٹا طبقہ تھا۔ ساتواں طبقہ تھا اہل بدر کبریٰ، اہل بدر کبریٰ۔ ایک روایت میں ان کی جو ہے ترتیب دوسرے نمبر پر آتی ہے، غزوات میں ان کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، لیکن عشرہ مبشرہ صحابہ کے بعد۔ اسی طرح پھر 8واں طبقہ ہے، یہ صلح حدیبیہ والے ہیں۔ کتنا؟ صلح حدیبیہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کر لی تھی تو کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینے پھر آ رہے تھے، یہ ہے 8واں طبقہ۔ 9واں طبقہ بیت الرضوان ہے، جہاں حضور نے بیعت کی تھی اور قرآن پاک میں ایت موجود ہے۔ 10واں طبقہ جو ہے یہ فتح مکہ ہے۔ کیا ہے؟ 10واں طبقہ فتح مکہ۔ اب جو تھا 9واں طبقہ کے بیت رضوان والے، اس درمیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ آقا کی عظمتوں اور شانوں کو پہچان گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن اظہار نہیں کیا، اپنے باپ کو نہیں بتایا۔ والد سخت تھے ابو سفیان، ان کو نہیں بتایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فتح مکہ ہو گیا۔ جب فتح مکہ ہوا، یہ کتنا طبقہ تھا فتح مکہ والے؟ یہ 11واں۔ فتح مکہ ہجرت والے جو تھے وہ تھے 10ویں، اور 11ویں فتح مکہ کا دن تھا جب مدینہ پاک میں حضور داخل ہوئے تھے۔ تو پھر سارے ہی جتنے لوگ تھے تقریباً، کسی نے ڈر کی وجہ سے، کسی نے جو بھی پڑھا، آقا نے سب کو قبول کر لیا۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ کہیں جی کچھ ڈر کی وجہ سے آئے تھے، نہیں، منافقوں کو حضور نے جدا کر دیا۔ سرکار نے فرمایا فلاں انکا منافق، تو بھی نکل جا، تو بھی ایک ایک کے نام لیے، منافقوں کو آقا نے نکال دیا تھا، آقا نے نکال دیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ فتح مکہ، وہاں پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اظہار اسلام کیا، اور پھر آگے
12واں طبقہ ہے جو کم عمر بچے تھے، یہ 12 طبقات ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہر طبقے میں شامل ہیں۔ وہ جناب والا 4 خلفاء سے لے کر 10 مبشرہ تک، پھر غزوہ بدر میں اور تمام طبقات میں۔ اب یہ ہے کہ طبقات کیا ہیں؟ اپنے اپنے ہیں، لیکن سب صحابی کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں لا نفرق بین احد، وہ جو ایت مقدسہ ہے کہ کسی نبی کی بھی اور جو حضور کے صحابہ ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ ایسا تھا، وہ ہمارا یہ حق نہیں ہے۔ یہ حق اللہ کا ہے اور اس کا رسول کا ہے، اس کو دے دیں۔ اللہ پاک تمام تر صحابہ کرام کا صدقہ پوری امت کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے اور ہمیں سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔